بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قریش کی مخالفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، سمجھا، پھر ہم نے کیا اس کا مشق کا حصہ اول جو کہ تھا MCQs کا پارٹ، جس میں ہم نے کیے 2 سوالات، ایک تھا خالی جگہ کو پر کریں اور دوسرے تھے درست اور غلط فقرات کی نشاندہی۔ چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوال نمبر 3 جو کہ ہے سوالات کے جواب۔ آپ چاہیں تو ان کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں جی کہ پہلا سوال ہے قریش مکہ اسلام کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ اب یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قریش مکہ اسلام کی مخالفت جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو قریش مکہ اس چیز کی کیوں مخالفت کر رہے تھے؟ جواب دیکھتے ہیں جی کہ قریش مکہ نے اسلام کی مخالفت تب شروع کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ نے منع کیا کافروں کو، مشرکوں کو کہ بتوں کی پوجا مت کرو، کیونکہ بت تو وہ ہیں جن کو تم نے خود بنایا ہے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 2 جو کہ ہے قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق سے روکنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ڈالیں؟ تو جب ہمارے پیارے نبی نے دعوت حق یعنی دعوت اسلام پہنچانا شروع کی تو قریش مکہ نے بہت سی رکاوٹیں ڈالی۔ چلیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچہ قریش مکہ نے کیا کیا رکاوٹیں ڈالی، اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنوں اور جادوگر کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو شور مچانے لگتے تاکہ لوگ سن نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ کا ذکر کرتے، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ارد گرد آ کر شور مچانا شروع کر دیتے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر آپ جس رستے سے گزرتے اس رستے پر کانٹے بچھا دیتے، آپ کو بہانے سے آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ کو دیوانہ کہتے، آپ کو مجنوں کہتے اور جادوگر کہتے۔ تو یہ وہ تمام رکاوٹیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہری پڑی دعوت اسلام کے وقت۔ اب ہے جی سوال نمبر 3 جو کہ ہے کہ دعوت اسلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا کہا؟ تو جب کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت غصہ تھا کہ وہ کیوں بتوں کی پوجا منع کرتے ہیں کرنے سے، کیوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو کفار مکہ نے آپ کے چچا ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع مت فرمائے۔ تو اس میں جب حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا اور منع فرمایا کہ کوشش کرو کہ تم لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچاؤ، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محترم چچا کو صاف صاف الفاظ میں فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج
اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو پھر بھی اپنا کام جاری رکھوں گا. یعنی اگر یہ لوگ مجھے اتنی امپورٹنس دیں کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں, پھر بھی میں اپنا کام جاری رکھوں گا اور یہ کہتا رہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور کائنات اسی نے بنائی ہے. اب ہے جی سوال نمبر 4 جو کہ ہے عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن چیزوں کا لالچ دیا؟ اب جب تو کافروں نے دیکھا کہ حضور پاک یہ پیغام ہر جگہ پہنچا رہے ہیں کہ دعوت اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, اور انہوں نے آپ کے چچا پہ دباؤ ڈالا, لیکن آپ نے اپنے چچا کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ دعوت اسلام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے, تو انہوں نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا اور اس نے آپ کو لالچ دی. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو کن کن چیزوں کا لالچ دیا. ہاں جی تو بچوں جواب ہے جی کہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لالچ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق دولت دیں گے. یعنی اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں, جتنی دولت آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت اور شہرت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی عزت ہو, آپ کی شہرت ہو, تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. کسی معزز اور اونچے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی بھی کروا دیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ کو دولت چاہیے, ہم آپ کو دولت دیں گے, آپ کو عزت اور شہرت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی معزز اور اونچے گھرانے میں ہو تو ہم وہ بھی کروا دیں گے, لیکن آپ بتوں کی پرستش جو ہم کرتے ہیں اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں. پھر ہے جی سوال نمبر 5 جو کہ ہے کفار مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر کس طرح کا ظلم و ستم کیا؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں صرف دعوت اسلام کی وجہ سے سہ رہے تھے, آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب کو بھی اتنی ہی تکالیف اور مصیبتیں سہنا پڑ رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کفار مکہ سے کافی اذیتیں اور تکلیفیں سہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے مؤذن تھے, ان کا سردار امیہ بن خلف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹاتا, بھوکا پیاسا رکھتا اور سخت تکلیف دیتا, ان کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتا. تو آپ نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سردار امیہ بن خلف کتنی بری تکلیفیں دیتا کہ ان کو زمین پر لٹا دیتا اور ان کو گرم ریت پر گھسیٹتا. اس کے بعد پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلتا اور وہ تھا اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو کیسے تکلیف دیتے تھے کہ ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے اور پھر اس چٹائی کے ذریعے دھواں دیتے تھے. سانس گھٹنے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریب المرگ ہو جاتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نہ چھوڑا. پھر بھی آپ نے بھی یہی کہا کہ اللہ ایک ہے اور اسلام کا دامن نہیں چھوڑا. پھر ہیں جی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ بن عمیر کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور تمام مال و اسباب سے محروم کر دیا. آپ نے بہت آرام و آسائش کی زندگی بسر کی ہمیشہ سے, جب سے آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی, لیکن جیسے ہی آپ نے اسلام
قبول کیا، آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے بے دخل کر دیا، گھر سے نکال دیا، اور جتنی بھی مال و دولت، جتنے بھی مال و اسباب تھے، سب آپ سے چھین لیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد کے کبھی بال نوچتے اور کبھی جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وزنی چیز رکھ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کی چربی پگھلنے سے جلتے ہوئے کوئلے بجھ جاتے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر داغ پڑ جاتے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جو اذیتیں، جو تکلیفیں اسلام کی دعوت کے موقع پر سہنی پڑی، ان کے ساتھ جتنے ہی صحابہ کرام تھے، ان سب نے بھی بہت سی مصیبتیں سہی، بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ چلیے بچوں، آگے بڑھتے ہیں اور آج کا اپنا آخری سوال دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 6، جو کہ مشق کے حصہ دوم کا ہے آخری سوال۔ وہ ہے جی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکالیف اور اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود قائم کیوں رہے؟ یعنی اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، اتنی اذیتیں سہنے کے بعد صحابہ کرام اسلام پر قائم کیوں رہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں جی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی بھی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک، اور ہر مسلمان، ہر انسان کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ اللہ واحد ہے اور اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ تو بچوں، ہمارا چیپٹر قریش کی مخالفت اور حضور کی ثابت قدمی یہیں تک ہم نے کیے۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، مشق کا حصہ اول کیا، اور ہم نے کیا مشق کا حصہ دوم، اور مشق کے حصہ دوم کے ساتھ ہی اس چیپٹر کا ہوتا ہے اختتام۔ اب ملیں گے ہم اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔